امریکہ میں رات کے 2 بجے پطرس بخاری سوئے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے فون اٹھایا تو ایک عورت غصے میں بولنے لگ گئی، ارے اپنے کتے کو چپ کرائیے، بھونک بھونک کر ہمیں سونے نہیں دے رہا۔ پطرس صاحب نے خاموشی سے فون رکھ دیا۔ اگلی رات 2 بجے پطرس صاحب نے اسی نمبر پر فون کیا۔ عورت نے نیند بھری آواز میں ہیلو کہا۔ پطرس صاحب بولے، معاف کیجئے، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کل جس کتے کے بھونکنے سے آپ پریشان تھی وہ کتا میرا نہیں ہے۔ ایک دفعہ پطرس بخاری کے گھر پر دعوت تھی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی زیڈ بخاری، جو اس وقت ڈائریکٹر ریڈیو ہندوستان تھے، کو بار بار بڑے بھائی کے تحکمانہ لہجے میں کام کا کہہ رہے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ایک مہمان نے کہا، بندہ کتا ہو جائے پر چھوٹا بھائی نہ ہو۔ اس پر زیڈ بخاری نے کہا، بندہ چھوٹا بھائی بے شک ہو جائے پر کسی کتے کا چھوٹا بھائی نہ ہو۔ ایک اعلیٰ عہدیدار پطرس بخاری سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو پطرس بخاری نے کہا کہ تشریف رکھیے۔ عہدیدار نے سوچا کہ شاید کچھ بے اعتنائی برتی جا رہی ہے، فرمانے لگے، میں محکمہ برقیات کا ڈائریکٹر ہوں۔ پطرس صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر آپ 2 کرسیوں پر بیٹھ جائیے۔ احمد فراز صاحب سو رہے تھے۔ فون کی گھنٹی بجی۔ غصے میں فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آواز آئی، میں یوسف لودھی بول رہا ہوں۔ ایک الجھن تھی، اسی لیے آپ کو فون کیا۔ فراز نے کہا، فرمائیے۔ لودھی نے کہا، بس اتنا بتا دو کہ یہ جو کہہ کا لفظ ہے وہ قلم والے قاف سے ہے یا کتے والے کاف سے؟ فراز نے جل کر کہا، یوں تو کہا قلم والے قاف سے ہے، اگر یہ کہے تمہارے ہیں تو پھر کتے والے کاف سے ہیں۔ پطرس بخاری سے پوچھا گیا، کیا آپ کبھی لاجواب ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں ایک بار۔ ہوا یوں کہ میری گھڑی خراب ہو گئی تھی۔ بازار میں گھڑیوں کی دکان نظر آئی، میں دکان میں گیا، انہیں گھڑی دی کہ یہ ٹھیک کرانی ہے۔ وہ کہنے لگے، ہم تو گھڑیاں ٹھیک ہی نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جواب آیا، جی ہم ختنے کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، تو پھر یہ گھڑیاں کیوں لٹکائی ہوئی ہیں؟ دکاندار بولا، تو آپ ہی بتا دیں کہ ہم کیا لٹکا دیں۔